آپ کو اپنے احوال کے اوپر بھی نظر ڈالنی ہے اور اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اپنے گناہوں سے اور اپنی نافرمانیوں سے توبہ کرنی ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میرا اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا۔ اور ایک حدیث قدسی، اور وہ بات سنا کر کے آپ سے میں رخصت ہوا چاہتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسی پیش آتا ہوں، ویسی پیش آتا ہوں۔ حضرت یحییٰ ابن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے کے قاضی القضات ہیں۔ کون یحییٰ ابن اقسم؟ 261 کے اندر ان کا وصال ہے۔ امام بخاری کے شیخ ہیں، امام ترمذی کے شیخ ہیں، بڑے بڑے اونچے لوگوں کے شیخ ہیں۔ 82 سال کی عمر ہوئی، سفید داڑھی ہو چکی تھی جب وصال ہوا تھا۔ مکے سے حج کر کے واپس آ رہے تھے کہ مقام ربضہ کے اندر وصال ہوا۔ امام بخاری کے استاد ہیں، امام ترمذی کے استاد۔ جب وصال ہوا نا تو حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر ذکر فرمایا کہ ایک بزرگ نے ان کو وصال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا۔ یہ بات میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، یہاں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان حضرات کے ذہن میں اگر کوئی جواب ہو تو مجھے بعد میں بتا دیں۔ یہ 100 سال کے اندر اندر کا میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں نے ان 100 سال کے اندر تو ابھی تک کسی کا ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ کسی بزرگ نے کسی بزرگ کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا ہو اور ان سے پوچھا ہو کہ آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا، اور انہوں نے جواب دیا۔ لیکن اس سے پہلے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کے دل و دماغ پہ قبر کی کتنی ہیبت طاری رہتی تھی کہ اگر کسی کو خواب میں دیکھتے نا تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ قبر میں کیسا رہا، کیونکہ قبر صحیح ہے نا تو ساری منزلیں صحیح۔ آج کل کے نعت خواہ حضرات یہ قبر کو بالکل بچکانے کھیل کی طرح انہوں نے بنا لیا ہے، جیسے قبر میں کچھ ہونا ہی نہیں ہے، جس کو دیکھ کر کے صحابہ کرام حضرت عثمان غنی جیسے حضرات کرام اتنا رویا کریں کہ داڑھی تر ہو جایا کرے۔ آج کے زمانے میں قبر کو بالکل آسان سمجھ رکھا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال کرتے تھے کہ قبر میں ما فعل اللہ بکا، اللہ نے قبر میں کیا کیا تیرے ساتھ۔ یحییٰ ابن اقسم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، ہاں وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یحییٰ ابن اقسم اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، قبر میں کیسا رہا، 82 سال گزار کر کے تم دنیا میں گئے ہو، قاضی القضات بن کر کے گئے ہو، بڑے بڑے لوگوں کے تم استاد رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگے جب میں قبر میں گیا اور اللہ نے اوقفنی بین یدیہ، اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور مجھ سے کہا کہ اے بڈھے، کیونکہ 82 سال کی عمر ہو گئی تھی نا، سفید داڑھی ہو گئی تھی جب گئے تھے، تو نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ میں کہتا رہا ہاں یا رب میں نے کیا ہے، ہاں یا رب میں نے کیا ہے، ہاں یا رب میں نے کیا ہے۔ یہ کہنے رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اگر تجھے میں نے بڈھا نہ کیا ہوتا تو تجھ کو میں جہنم کی آگ میں پھینک دیتا۔ میں کانپنے لگا۔ جب میں تھوڑا سا سکون میں ہوا تو پھر رب کی طرف سے ارشاد ہوا اگر میں نے تجھے بوڑھا نہ کیا ہوتا تو میں تجھے جہنم کی آگ میں پھینک دیتا۔ تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، اور میں کہتا رہا ہاں میں نے یہ کیا ہے۔ میں کانپنے لگا۔ جب تھوڑی سا سکون ہوا تو پھر رب نے یہ کہا۔ جب تھوڑا سا سکون ہوا تو میں نے عرض کیا پروردگارا ما حدثت عنک ہکذا، ما حدثت عنک ہکذا، اے میرے اللہ غفور رحیم، مجھے جو حدیث سنائی گئی تھی نا وہ ایسی نہیں تھی جو جس طرح سے تو اس طرح سے میرے ساتھ جلال کا مظاہرہ فرما رہا ہے، غیظ و غضب کا مظاہرہ فرما رہا ہے۔ ما حدثت عنک ہکذا، اے میرے رب اس طرح سے مجھ سے حدیث بیان نہیں کی گئی تھی۔ رب نے کہا اے یحییٰ
مجھے بتا تو صحیح. حالانکہ رب تو خوب جانتا ہے کیا مجھ سے کہا گیا. تو کہنے لگے میں نے کہنا شروع کیا حدثنی شیخی، یعنی مجھ سے میرے شیخ عبد الرزاق نے بیان کیا. حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن انس بن مالک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل. مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے میرے شیخ حضرت عبد الرزاق کی طرف سے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی. اپنے حضرت معمر کی طرف سے انہوں نے یہ حدیث بیان کی. اپنے حضرت امام زہری کی طرف سے انہوں نے یہ حدیث بیان کی. اپنے شیخ حضرت انس بن مالک کی طرف سے، اور انہوں نے تیرے نبی کی طرف سے، اور نبی نے جبرائیل امین کی طرف سے، کہ تو نے یہ ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی فلیظن عبدی ما یشاء، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے ویسی ہی میں اس کے ساتھ پیش آتا ہوں. تو جس طرح سے وہ چاہے میرے ساتھ گمان کر لے. اور اے میرے رب، میں نے تیرے ساتھ یہ گمان نہیں کیا تھا کہ تو میرے اوپر عذاب کرے گا، تو مجھے جہنم میں ڈالے گا، تو میرے اوپر غیظ و غضب کا اظہار فرمائے گا، تو مجھے اپنا جلال دکھائے گا. میں تو یہ سوچ کے آیا تھا تیری رحمت عظیم ہے، تیرا کرم عظیم ہے، تو غفور رحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو میرے اوپر رحم فرمائے گا، تو میرے اوپر کرم فرمائے گا. جب میں نے یہ کہا تو رب کی طرف سے یہ جواب آیا صدقہ جبرائیل. صرف جبرائیل نے صحیح کہا، وہ صدقہ نبی، میرا نبی بھی صحیح بولا. وہ صدقہ انس نے بھی صحیح کہا. وہ صدقہ الزہری، زہری نے بھی صحیح کہا. وہ صدقہ معمر نے بھی صحیح کہا. وہ صدقہ عبد الرزاق نے بھی صحیح کہا. وہ صدقہ تو نے بھی صحیح کہا. کا یہ کہہ کر کے میرے لیے حکم دیا گیا کہ اے فرشتوں آؤ، اس کو جنت کا لباس پہناؤ اور اس کو جنت تک لے کر کے جاؤ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے.